بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام قزح تھا نے ایک دن اپنے بیٹے یعقوب کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو عزیز سے بچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد و ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا، یہ سار و کذاب ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہی رب العالمین، میں نے اپنی قوم والوں کو شب بروز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے، ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پالے گا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اب نوح اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ہی ماؤں کے راہ میں کوئی باقی رہا۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، تو زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ ناظرین، امام ابن کثیر علیہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرما دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبروں میں طویل ترین عمر پائی، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا کوئی دانت نہ گرا، نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاست کا یہ عالم تھا کہ دعوت و تبلیغ و رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ علیہ السلام کو اسی سلسلہ میں اولویت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کی بددعا سے امت ہلاک ہوئی۔ باوجود اس کے آپ نے علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو سخت اذیتیں دی، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ علیہ السلام کو اس قدر اذیتیں دینا شروع کر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کا اتنا خون مارتے کہ آپ علیہ السلام عذاب ٹوٹ جاتے، اور آپ علیہ السلام شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے، تو آپ علیہ السلام کو اٹھاتے اور کمبل میں لپیٹتے اور اسی خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں پھینک کر اور پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالتے۔
اور اپنے پروں کو زخموں سے، جس سے وہ زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن تو آپ علیہ السلام پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 400 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ 120 سال آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ علیہ السلام نے کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 600 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکشی نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندگی گزاری۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام ایک پہاڑی پر سیر کر رہے تھے کہ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا کہ حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے برائے تعلیم امت فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ علیہ السلام کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ اپنی موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام تو امت کو یہ بھی فرماتے تھے، موت کا لمحہ آنے والے سے پہلے جو اچھے عمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کو مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا، مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ تو ملک الموت نے کہا، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہے جو اسی حالت مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثنا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء علیہ السلام میں سب سے طویل عمر پا جانے والے آپ علیہ السلام نے دنیا کو کیسا پایا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا اس مقام کی مثل ہے جس میں 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہو جائے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور وہیں آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ افت آسمان کی مخلوق کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رحلت پر دعا ہے، اللہ کریم ان کی مرکز پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے ذکر خیر کی بدولت ہمارے اصحاب مغفرت فرمائے، آمین۔